الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند کا ذکر کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آپ کے چاروں خلفائے راشدین موجود تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنی 3 چیزوں کی پسند کا ذکر فرمایا جو ہماری پہلی ویڈیو میں گزر چکا ہے، اور اس سے پہلے یوم صدیق اکبر کے حوالے سے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا. تو اسی محفل مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقت یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا ہے. حبب الی من الدنیا ثلاث، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلیق، کہ مجھے بھی دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں: نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور تیسری چیز فرمایا کہ پرانا پھٹا لباس. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے فرائض میں سے ہے، انبیاء کا پیشہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء کے جو جانشین ہیں کہ یہ ان کا پیشہ ہے، اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین خلیفۃ المسلمین تھے. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات پائی جاتی تھی جو انبیاء کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کی عورتیں بلند آواز سے آپ سے مخاطب، آپ سے گفتگو، آپ سے کلام کر رہی تھی. تھوڑی دیر گزری، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جب ان عورتوں نے عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی آواز پست کر لی اور پردے کے پیچھے چلے گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کہ تو جس راستے سے گزرتا ہے، جس راستے سے چلتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے تجھے دیکھ کر. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گزرتے تو وہاں امر بالمعروف خود بخود یہ سفر طے ہو جاتا تھا اور برائیاں مٹ جاتی تھیں. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھو یا کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو روکو، اور اگر اتنی ہمت نہیں تو پھر زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی قوت، طاقت، ہمت نہیں تو پھر دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھو
یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی دو خواہشیں تھیں کہ دو چیزیں پسند، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم کروں اور برائی سے روکتا رہوں۔ اور تیسری پسندیدہ چیز اس دنیا کے اندر فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پرانا پھٹا لباس ہو۔ اور روایات میں آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی کے اندر نرم ملائم لباس کبھی بدن سے مس نہیں ہوا، پرانا پھٹا لباس استعمال کیا، اور ایسا لباس، ایسا کرتا جس کے اندر 12 پیوند لگے ہوتے تھے، اور اسی حالت کے اندر کیسر و کسریٰ کے سفیر بھی آ کر ملتے تھے، اور دنیا کے رؤساء بادشاہ بھی آ کر ملتے تھے، مختلف ملکوں کے سفیر بھی آ کر اسی لباس کے اندر ملتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کی مسجد نبوی میں تاخیر ہوگی، جمعے کی نماز میں، اور جب آئے تشریف لائے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو معذرت کی کہ میرے پاس صرف ایک ہی لباس تھا اور اس کے دھونے میں تاخیر ہوگی، تو اس لیے میرے جمعے میں تاخیر ہوئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی پسند تھے، فرمایا کہ یہ پرانا پھٹا لباس یہ مجھے محبوب اور پسند ہے کہ اس حالت میں خوش ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کون شخص تھا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا شخص، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ بھی کانپ اٹھتے تھے، لرز اٹھتے تھے، لیکن اس امیر المومنین کی یہ حالت تھی، لیکن سادگی کو اختیار کیا، جس طرح سادہ لباس پہنا اسی طرح سادہ غذا تھی۔ تو یہ حضرات صحابہ اکرام کا طرز زندگی تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کیا، تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اولئک حزب اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ جماعت ہے جو فلاح پانے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے، اور فرمایا کہ یہ معیار حق ہیں۔ اب بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔